أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي يحق أن تقوم به صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے تمام ہدایات اس دین اسلام کے اندر عطا فرمائیں، اور اس دین کے 5 شعبے ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں ان 5 شعبوں میں کام کرنا ہوتا ہے۔ ان دین کے 5 شعبوں میں نمبر 1 ایمانیات، انسان کے عقائد، کہ انسان کن باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے، اسے ایمانیات کہتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات، کہ اللہ نے جو عبادات انسان کے ذمہ فرض کی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ سنت ہیں۔ ان فرض عبادات میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، لین دین کا، تجارت کا، قرض وغیرہ لینا، ادھار کا لین دین۔ اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، رہنا سہنا، کھانا پینا، لباس۔ اور 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا، اخلاق انسان کی پختہ عادتیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ اچھی عادتیں اپنانا اخلاق حسنہ، بری عادتوں کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ برے اخلاق، بری عادتیں۔ تو یہ دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اب مشکل مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض لوگ عبادات کے شعبے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، نمازیں 5 وقت، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات پر بہت توجہ ہے۔ لیکن جب وہ اخلاقیات کے شعبے میں دیکھا جائے تو وہاں بہت کمزوری۔ ان فرض عبادات کے بعد ان کی پختہ عادتیں
ان کے اندر غصہ موجود، ان کے اندر حسد موجود، ان کے اندر تحمل برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، بدزبانی ان کے اندر موجود، جھگڑے ان کے اندر موجود۔ تو یہ بسا اوقات انسان عبادات کی طرف بھرپور توجہ دیتا ہے، لیکن اخلاقیات کا شعبہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادات کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن معاملات درست نہیں ہوتے، لین دین کے معاملات درست نہیں، کاروبار کے معاملات درست نہیں، ادھار لینا دینا، کسی کے پیسے لینا دینا، عبادات پوری، نماز روزے زکوٰۃ حج ماشاءاللہ، لیکن جب قرض کا لین دین، کسی حقوق العباد کی باری آئے تو وہاں بسا اوقات بالکل ہی صفر، معاملات کا شعبہ بہت کمزور۔ بعض لوگ معاشرے میں آپ کو ایسے ملیں گے، وہ کہتے ہیں مولانا اخلاق سب سے پہلے پوچھے جائیں گے، ان کا زور سارا اخلاق پر ہوتا ہے، وہ نماز کی طرف نہیں آتے، وہ روزوں کی طرف نہیں آتے، وہ کھل کر کہتے مولانا بس اخلاق اچھے ہونے چاہیے، جنت میں چلے جائیں گے، وہ عبادات کی طرف نہیں آتے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی غلطیاں ہیں کہ دین کے 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کو ترجیح دے کر اس میں لگ گئے اور باقی کسی نہ کسی شعبے کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ آج اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کا خیال رکھنا ہے، ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو، عبادات بھی ادا کر رہا ہو، معاملات بھی اس کے قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کی معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا وہ بھی دین کے مطابق ہو، اس کے نمبر 5 اس کے اخلاق بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تب دین مکمل ہوگا۔ آج کی نشست میں خاص طور پر معاملات کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں بات کرنا مقصود ہے کہ معاملات کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، معاملات کو ہم دین کے مطابق کیسے بنائیں، اور معاشرے میں کہاں کہاں انسان معاملات کے بارے میں فکر نہیں کرتا، اور ان کوتاہیوں کو انسان کیسے ختم کرے، پھر آخر اس معاشرے میں بھی رہنا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیت ہے نا، طویل ترین آیت، وہ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کے بالکل آخری رکوع سے پہلا والا رکوع، اس میں قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، آیت نمبر 382۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت معاملات کے بارے میں، یعنی اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی قرآن کی کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت نماز روزے کے بارے میں نہیں ہے، سب سے لمبی آیت معاملات کے بارے میں، اور اسے مفسرین آیت مداینہ کہتے ہیں، اس کا خاص نام ہے اس آیت کا، آیت مداینہ۔ مداینہ کا معنی آپس میں قرض کا لین دین کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام سکھائے کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے درست کریں۔ اس طویل آیت میں اللہ نے اصول سکھائے معاملات کو درست کرنے کے، اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا
کہ یہ اصول اللہ نے بتائے، کسی ماہر معاشیات نے، ماہر اقتصادیات نے، بڑے مفکر نے نہیں بتائے، یہ ہمارے خالق نے بتائے ہیں، جو ہمارے مال کا بھی خالق ہے، ہماری جان کا بھی خالق ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ انسان جب اپنے مال کے مالی معاملات کو اگر درست نہیں کرے گا تو اس کی جان کو بھی سکون نہیں ہوگا، یہ بے سکون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور قرآن مجید کی باقی آیات میں بھی معاملات پر بہت زور دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی میں جو نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کو جو لوگوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان 40 سال، نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، میرے معاملات کیسے تھے، میرے معاملات کیسے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اتنے شاندار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے 2 لقب ملے تھے، کفار مکہ کی طرف سے، صادق اور امین، صادق اور امین، سچا اور امانت دار، یہ کفار مکہ کی طرف سے ملے تھے۔ باقی سب ٹھیک ہے، جو برا بلا کہتے تھے، دین نہیں مانتے تھے، بلا بلا، یہ سب الگ۔ کیا آپ کو عجیب بات نہیں لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین مکہ کے اتنا تنگ کیا کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ اپنے اس وطن کو چھوڑ دیں اور مدینہ تشریف لے جائیں۔ اتنا اس وقت ارد گرد کے لوگ مشرکین مکہ اتنا تنگ کرتے تھے، اور آپ ہجرت کی رات کو یاد کریں کہ ہجرت کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑا اور فرمایا کہ اے علی تم یہاں رہو، بعد میں آ جانا، یہ جو لوگوں کے میرے پاس مال و دولت قرض کے لین دین وغیرہ ہیں، امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ واپس کر کے پھر آ جانا۔ وہاں سیرت نگاروں نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں ماننا، ان کی بات کو نہیں ماننا، لیکن پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے۔ یہ عجیب بات نہیں؟ ویسے جان کے دشمن، خاندان کے دشمن، دین کے دشمن، پیسے رکھوانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی زندگی معاملات میں ایسے گزاری ہے۔ میں جوانی کی زندگی کو بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر بچے اور بچیوں کو تربیت دینی ہے معاملات کی درستگی کی طرف۔ یہ معاملات کی درستگی بڑے ہو کر ٹھیک نہیں ہوتی، یہ شروع سے ذہن بنانا پڑتا ہے بچے اور بچیوں کا، شروع سے۔ اور اس میں 2 بنیادی صفات معاملات کو درست کرنے کے لیے، صادق اور امین۔ اپنی نئی نسل کو صادق اور امین بنائیے۔ آپ اپنی دکان کی چابیاں، اپنی فیکٹری کی چابیاں آنکھیں بند کر کر جوان ہونے کے بعد ان کے حوالے کر سکیں گے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم، اعلیٰ اداروں میں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے معاملات کی درستگی کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ صادق ہو، سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، ہمارا بچہ بچی امین ہو، امانت دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی ایسی گزاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی وہ بھی معاملات کی درستگی کی بنیاد پر ہوئی۔ کہ وہ مکہ کی مالدار بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں کہلائی، تو انہوں نے اپنا مال دے دیا کہ آپ جا کر تجارت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں تجارت کرتے تھے نبوت سے پہلے، اپنا مال دے دیا اور ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ بھی ساتھ کر دیا کہ ذرا دیکھا معاملات کیسے کرتے، تجارت کی نگرانی کے لیے
معاملات کی نگرانی کے لیے حضرت خدیجہ نے پیسہ بھی دیا اور اپنا غلام بھی ساتھ کر دیا. اس غلام نے آ کر بعد میں طویل سفر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یمن کے، شام کے، فلاں کے فلاں کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تجارت کر کے تو اس میسرہ غلام نے آ کر رپورٹ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا خود پیغام بھیجا. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جوان بچے جو شادی کے قابل ہوتے ہیں، مائیں ان کے عیوب چھپا چھپا کر تھک جاتی ہیں جب رشتے کی تلاش میں جاتی ہیں. اتنے عیب ہوتے ہیں ان کے اندر. بڑا معاملہ عجیب ہو چکا ہے. یہ ماں باپ جوان اولاد کے عیبوں پر پردہ ڈال ڈال کے رشتے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے، نہ یہ سچے ہیں نہ یہ امانت دار ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے. آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیسے معاملات کو درست کریں، اس کے لیے پہلے ماں باپ کو اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو اپنے بچوں کی گھروں میں ماحول بنانا ہوگا معاملات کو درست کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے معاملات کو درست کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ بتایا آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، تم آپس میں جب لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. حقیقی بھائی سے بھی، ویسے آپ حقیقی بھائی کو 1000 2000 10,000 10 لاکھ دینا چاہیں دے دیں، ہدیہ نہ کریں لکھت پڑھ. لیکن جب معاملہ کریں، لین دین کریں، قرض دیں، کوئی سودا کریں، کوئی کچھ کریں، اس کو لکھ لیا کریں. عربی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. حدیث نہیں ہے، محاورہ ہے، لیکن یہ مضمون حدیث سے ثابت ہے، مختلف احادیث سے سمجھنے والا ہے. آج گھروں میں یہ ماحول اور کاروباری اداروں میں یہ ماحول بنانا پڑے گا، دوستوں میں، رشتہ داروں میں یہ ماحول بنانا پڑے گا. یہ والا جملہ، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. پھر دہراتا ہوں، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. ہمارے ہاں الٹ ہو گیا، ہم معاملہ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، لکھتے نہیں ہیں. آج کل کوئی لکھ لے، قرض دے کر بھائی کو لکھوا لے، رسید دے دے، رسید آپ سائن کر لیتے ہیں، ہم اتنے لاکھ روپے میں نے آپ کو دیا. وہ بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور بعد میں کیا ہوتا ہے، ہم معاملہ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، اس لیے رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح. بالکل الٹ ہو گیا، ہم معاملات کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، اس لیے رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح. ہم لکھنے پر تیار نہیں ہوتے، اور اگر لکھنے کی کوشش کریں دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. جتنے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں، زندگیاں گزر گئی ان کی تجارت کرتے ہوئے، انہوں نے لکھ پڑھ کر زندگی گزاری. کھاتے بنائے ہوتے تھے، کھاتے بنائے ہوتے تھے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہوتی تھی. اس طرح انہوں نے کاروبار کیا. اور اب کیا ہے، اب تو رسید بھی نہیں دیتے، رسید مانگو تو بھی ناراض ہو جاتے. اعتبار نہیں، اعتبار نہیں. اس کے لیے یہی جواب دیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. بے شمار معاملات میں، گھریلو معاملات میں نہیں لکھ رہے.
نوٹ نہیں کر رہے کس کو پیسے دیے کس کو نہیں دیے، یا وہ بھول جاتا ہے یا دینے والا بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کا سکون، گھریلو سکون برباد ہو جاتا ہے، کاروباری سکون برباد ہو جاتا ہے، صرف ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور قرض کو خاص طور پر آج کسی سے پوچھیں، بھائی کو بھائی کے بارے میں پتہ چلے، یا کاروباری شخص کو آپ نے سنا ہے قرض لیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے قرض حسنہ لیا ہے۔ یہ بڑا عجیب جواب ہے ہمارے معاشرے کا، میں نے قرض حسنہ لیا ہے، جس کے بارے میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرض حسنہ اس قرض کو کہتے ہیں کہ لینے والا ہنستا رہے دینے والا روتا رہے، قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں، لینے والا ہنستا رہے دینے والا روتا رہے۔ اور قرض حسنہ کا جو ہمارے معاشرے میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا آپ نے سنا قرض لیا ہے، اس کا قرض حسنہ لیا ہے میں نے، یعنی دینا نہیں ہے، اگر ہوگا تو دے دوں گا، نہیں ہوا تو نہیں دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قرض حسنہ نہیں ہوتا۔ وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو بندے کو قرض دو، کسی کے کام میں آ جاؤ تو اس کو قرض حسنہ دو، اچھا قرض۔ قرض حسنہ کا ترجمہ اچھا قرض۔ اچھا قرض وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی مفاد نہ ہو، جس کے پیچھے سود نہ ہو، بس۔ اگر قرض دینے کا یہ مقصد ہے کہ میں اس کو جال میں پھنسا لوں گا، اس سے کام لوں گا، اس کو دبا کے رکھوں گا، ظاہر ہے ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ قرض پہ سود لیتا ہے تب بھی قرض حسنہ نہیں۔ تو قرض حسنہ کا معنی اچھا قرض۔ اچھا قرض وہ جو صرف ثواب کی نیت سے دیا جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی اگر اس کو اتنا قرض دے دیا جائے، پھر وہ اگر 10 سال بعد واپس کرے تو اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہوتا ہے، فلاں ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں کیا ملا؟ جی آپ کو ثواب ملا اور کچھ نہیں ملا، آپ کو ثواب ملا۔ یہ ہے وہ بنیاد قرض کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے لوگوں کو بچاتے رہتے تھے۔ آج ہمارے ہاں معاملات کے اندر ایک اہم ترین معاملہ شادی کے بعد بیوی کو حق مہر نہ دینا معمول۔ بس اوقات نکاح پڑھاتے وقت وہ کہتے ہیں جی اتنا حق مہر رکھ دو، دوسرا کہتا ہے ہاں جی جتنا مرضی رکھ دو، دینا کون سا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مہر فرض ہے، یہ معاملے کی بات ہے۔ ویسے بیوی کو لاکھوں روپے کا، اپنی بہو کو لاکھوں روپے کا قرض دیں گے، لاکھوں روپے کا زیور دیں گے، بیوی کو لاکھوں روپے کا زیور دیں گے، منہ دکھائی میں بھی پتہ نہیں کیا کیا دیں گے، نہیں دیں گے تو حق مہر نہیں دیں گے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص مر جائے، شوہر مر جائے اور بیوی کو ابھی تک اس نے حق مہر نہ دیا ہو تو یہ اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے۔ تمام محدثین فقہا نے لکھا کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے بیوی کو حق مہر دلایا جائے، کیونکہ وراثت سے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ آج معاشرے میں معاملات کے اندر اتنی خرابی آ گئی کہ قرض کے لین دین کو نہ لکھا جاتا ہے نہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ شہادت کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اور جامع ترمذی اور صحاح ستہ کی احادیث پڑھیے، وہاں محدثین نے یہ ذکر کیا کہ جب کوئی صحابی کا جنازہ آتا تھا، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے بارے میں کیا تربیت فرماتے تھے۔ جب کسی صحابی کا جنازہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا اس پر میت پر کوئی قرض تو نہیں، کوئی قرض تو نہیں؟ اگر کوئی کہتا کہ میت نے اتنا پیسہ دینا اس کے ذمہ قرض ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ
جامع ترمذی میں موجود ہے، اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ کو غور سے سننا ہے، عائشہ کی حدیث بتا رہا ہوں کہ اگر اس صحابی کے ذمے قرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا، وہ بہرحال دینا پڑتا ہے ورثاء کو کہ وہ دیں اس کے جس کا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ محدثین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھاتے تھے ان صحابی کا جن کے ذمے قرض ہوتا تھا؟ محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کریں نماز جنازہ میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعائے مغفرت کریں اس کی تو بخشش ہو جانی چاہیے نا، لیکن قرض تو اللہ نہیں بخشے گا، قرض تو اللہ نہیں بخشے گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا جب اس کی بخشش ہی نہ ہوئی، مکمل طور پر بخشش ہی نہ ہوئی، کیونکہ قرض تو معاف نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی معاف نہیں ہوگا، وہ تو باقی رہے گا۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس پر پھر احادیث کا تفصیل سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہی موجود صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میت کا قرض ادا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تھے وفاءً یعنی پورا قرض ادا کرو گے، سارا قرض ادا کر دو گے؟ پھر صحابی کہتے جی ہاں یا رسول اللہ ہم میت کا پورا قرض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ معاملات کو اللہ نے کتنا سخت رکھا، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کو ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، معاملات کو درست کرنا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک اس بندے کا حق ادا کر دے، نمبر دو اس بندے سے معافی مانگے۔ اس کا لاکھ روپیہ کھا لیا، وراثت میں بہن کا حق کھا لیا، بعد میں حج کرائے عمرہ کرائے توبہ اور استغفار نہیں معاف ہوتا ہو، کسی محدث عالم سے پوچھ لیجیے، وہ نہیں معاف ہوتا، حج عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، حج سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کر کے واپس آتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے پلٹتا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے بغیر گناہ کے۔ لیکن معاملات معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس لیے معاملات کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت، اور مزاج بنایا جائے، ماحول بنایا جائے گھر میں کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، چاہے حقیقی باپ ہو چاہے حقیقی بھائی ہو، چاہے حقیقی باپ ہو۔ باپ بیٹا آپس میں ہدیے تحفے دیتے رہے، 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ جتنا مرضی دیتے رہے، معاملے کی بات ہے لکھت پڑھت کیجیے، یہ مجھ سے قرض لیا تھا، میں نے ادا کرنا ہے، یہ سودا کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ ہم معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں شروع کروں گا کہ کہاں سے ہوتے کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ عام گھروں میں خواتین کا یہ معمول ہے، وہ چینی ختم ہو گئی، آپ کے یہاں چینی ہے تو ذرا بھجوا دیں۔ عام گھروں میں ہمسایوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ چینی ختم ہو گئی، چینی بھجوا دیں، 1 کپ ذرا، وہ مہمان آئے ہمارے یہاں آئے گی پھر آپ کو دے دیں گے۔ کون دیتا؟ 1 دفعہ چینی آ گئی، 2 دفعہ آ گئی، ابھی میں چینی کی مثال دے رہا ہوں،
ایک دفعہ چینی آ گئی، 2 دفعہ آ گئی، 3 دفعہ آ گئی، آخر کار ایک دن جواب ملے گا کہ نہیں، چینی ہمارے ہاں بھی ختم ہو گئی۔ بڑی ہوتی ہے، جھوٹ بولتی، کیوں؟ معاملات درست نہیں۔ اور اگر معاملات درست رکھے جائیں کہ ایک کپ چینی، ابھی میں بہت چھوٹی معمولی، اگر ایک کپ چینی منگوائی ہمارا ہمسائے سے اور کہا کہ جب ہمارے یہاں چینی آئے گی آپ کو دے دیں گے، تو پھر وہ ایک کپ چینی واپس کیجیے۔ وہ شروع میں کہیں گے کہ کیا ایک کپ چینی ہے نا، آپ نے ہمیں اتنا غیر سمجھا ہوا ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، ہم ناراض ہو جائیں گے آپ سے اگر آپ اس طرح کریں گے۔ تو آپ ان کو کہہ دیجیے، بے شک آپ ناراض ہوتے رہیں، یہ معاملے کی بات ہے، آپ ایک کپ چینی واپس کیجیے۔ اگلی دفعہ پھر ہوا کہ آپ نے ہمسائے سے کوئی لی چینی، پھر اس کو واپس کر دی، 2 دفعہ 3 دفعہ، آپ 10 بار اس سے چینی منگوائے، ہر دفعہ وہ چینی آپ کو دے گا۔ اس کو پتہ ہے یہ کھانے والے نہیں بندے، یہ ادا کر دیتے، حق ادا کر دیتے۔ میں نے بھی چینی کی تھوڑی سی مثال دی، آپ اس کو بہت ساری چیزوں میں لے سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں معمول ہے، وہ ذرا بلب ٹھیک کرنا ہے، وہ ذرا سیڑھی دے دیں ہمیں، سیڑھی لے لی، رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معمولی چیزوں کی میں مثالیں دے۔ اور اگر سیڑھی لے لی، کوئی پیچکس لے لیا، کوئی پلاس لے لیا ہمسائے سے، اور بعد میں اس کو اسی وقت کام کر کے واپس بھی دے دیا، شکریہ بھی کر دیا، آپ 10 دفعہ اس سے پھر مانگے، وہ پھر بھی دے گا۔ لیکن اگر معاملات درست نہ ہو تو ہمسایوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ہمسایوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے 20 دفعہ انسان سفر کرتا ہے، 20 دفعہ سفر کرتا ہے۔ آپ کسی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ رکشے میں سفر کرتے ہیں، اوبر میں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، دونوں اترتے ہیں، اترنے کے بعد دونوں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک کہتا میں دیتا ہوں پیسے، دوسرا کہتا نہیں میں دیتا ہوں، آخر کار ایک دے دیتا، چلو بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سفر پیش آتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے، وہی والا بندہ دیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سفر پیش آتا ہے، پھر وہی بندہ دیتا ہے۔ آخر کار وہ کہے گا اس بندے کے ساتھ میں نے سفر نہیں کرنا، وہ جو دینے والا وہ کہے گا میں نے اس بندے کے ساتھ سفر نہیں کرنا، یہ تو ہمیشہ میرا ہی خرچہ کرواتا۔ یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا کہ بچوں کو لے کر نا شوق میں جاتے ہیں سفر کرنے، سیر کرنے جاتے ہیں، کبھی مری جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، بھائی کے بھی بچوں کو کھلا کے بچے چلو جی سفر۔ یا تو طے کر لیں معاملے کی بات کہ یہ میں لے کر جا رہا ہوں، سارا ٹکٹ، کھانا پینا، سب خرچہ ورچہ سب میں کروں گا، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ کھل کر بولے، معاملہ کریں کھل کر، یہ جو نا گول مول باتیں، چلے سفر پہ چلے۔ اب وہ ٹکٹ کوئی اور دے رہا ہے، کھانے کا خرچہ کوئی اور کر رہا ہے، فلاں کا خرچہ کوئی اور کر رہا ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے بس لے تو گیا تھا پچھلی دفعہ، سارا خرچہ مجھے ہی کرنا پڑا تھا، اب آئندہ نہیں لے کے جانا، اس کے بچوں کو نا آئندہ نہیں لے کے جانا، سارا خرچہ میرے اوپر ڈال دیا۔ اللہ کے بندے پہلے معاملہ کیوں نہیں واضح کیا کہ ہم کس طرح جائیں گے، کیا صورت ہوگی، کون خرچہ کرے گا؟ ایک کو امیر بنایا جائے کہ جی آپ امیر ہیں، آپ سارا خرچہ کریں گے، واپس آ کر ٹھیک ایک بندہ خرچہ کرتا رہے، واپس آ کر جب سفر سے بیوی بچوں کو سیر کرا کے، مختلف بھائیوں کے بچوں کو سیر کرا کے واپس آئیں تو آ کر حساب کریں اور حساب کر کے بتائیں کہ فی کس اتنا بندہ خرچہ ہوا، ادائیگی کریں، پھر سارے آپ کے ساتھ جانے کو تیار رہیں گے۔ کیوں؟ اس بندے کے معاملات درست۔ میں نے کہا کہ آج معاملات درست ہو، بھائی بہن ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ان کے ساتھ رہ کر بڑا سکون رہتا ہے، برابر خرچہ ہوتا ہے، کسی کے اوپر خرچہ نہیں آتا، لیکن کب؟ جب معاملات درست ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں سمجھایا، خود عمل کر کے، کہ یہ انسان تجارت کرے تو بھی معاملات کو درست رکھے، اس میں جھوٹ نہ آنے دے، تب اس کا معاملہ درست ہوگا، اس میں دھوکہ نہ آنے دے، تب اس کا معاملہ درست ہوگا، اس میں ملاوٹ نہ آنے دے، تب اس کا معاملہ درست ہوگا۔
یہ انسان ناپ تول میں کمی نہ کرے معاملات کے اندر. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی انسان کو آج اعتماد کو بھی ختم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قوم شعیب کی یہ عادت بتائی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہ وزن کرتے تھے، تولتے تھے یا پیمانے کو، وہ یہ کمی بیشی کرتے تھے. پھر اللہ نے سورۃ المطففین میں بتایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ یہ لوگ جب لوگوں سے لیتے پورا پورا لیتے اور جب دینے کی باری آتی تو ناپ تول میں کمی کرتے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب میں آئے ہجرت کر کے، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، یہ بھی قرآن مجید میں نام موجود ہے. یثرب مدینہ شریف کا پرانا نام، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. تو یثرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی مدینہ شریف میں، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینے کے لوگ اسی شعیب علیہ السلام والی کیفیت میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یثرب میں آئے تو وہاں کے لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کے معاملات درست نہیں تھے اور دھوکہ دینا ان کا معمول بن چکا تھا تجارت کے اندر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملات کو درست کیا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں جاتے تھے، بازار میں جاتے تھے، اور حدیث میں موجود کہ ایک صحابی نے ڈھیر لگایا ہوا تھا، گندم بیچ رہا تھا. گندم وہاں مدینہ میں بڑی مہنگی اس وقت باقی پیداوار نہیں تھی نا، کھجوریں سستی، گندم مہنگی، بڑی مہنگی چیز تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخل یدہ فی صبرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر گندم کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا اور ہاتھ داخل کر کے گندم نکالی اور کہا اس بیچنے والے کو یہ کیا ہے؟ یہ تو گیلی گندم ہے، یہ تو گیلی گندم ہے، پانی لگی ہوئی ہے، یعنی اندر پانی لگی ہوئی، اوپر سے خشک گندم. ظاہر ہے آپ سمجھتے پانی لگا لگا کر گوشت کو بیچنا اور سبزیوں کو بیچنا اور کھلا کرنا معمول. وہ الگ بات سبزیوں کی تازگی کو باقی رکھنے کے لیے پانی لگانا یہ اور چیز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ اندر گیلی گندم اوپر خشک گندم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ مت دو، اس کو جو اندر ہے نا اس کو اوپر کرو. اب لوگوں کو درست کیا. دیکھو تجارت کے اندر دھوکہ نہ دو، کسی معاملات کے اندر دھوکہ نہیں دینا چاہیے. پھر وہ جو ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری تھی ان لوگوں میں، اہل یثرب میں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹھیک کیا. جامع ترمذی کی حدیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا اور اس کو بازاروں کا قانون بنا دیا. چھوٹا سا جملہ بولا اور معاملات کو درست کرنے کے لیے اس کو قانون بنا دیا. اور وہ چھوٹا سا جملہ پتہ کیا تھا جس سے مدینہ طیبہ میں رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو ناپ تول میں کمی کے ڈنڈی مارنے کے عادی تھے ان کو درست کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک جملہ بول کر اور فرمایا زن وارجح، بس زن وارجح. پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تولو، جھکتا ہوا تولو. زن امر کا صیغہ ہے، وزن یزن سے، زن تولو، ورجح جھکتا ہوا تولو. آج بھی آپ مدینے کی دکانوں پہ جائیے، سبزی وغیرہ خریدیں اور پھل خریدیں، وہ جھکتا ہوا تولتے. آج بھی ان کی عادت یہی ہے، تولو جھکتا ہوا تولو، یعنی دیکھنے والے کو بھی یقین آ جائے کہ اس نے زیادہ ہی دیا ہے، مزاج بنایا. اب آپ کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی، لیکن تاجر حضرات سمجھتے ہیں سب. باقی عوام کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جی اگر ہر ایک کو ہم جھکتا ہوا دیں گے یعنی زیادہ دیں گے تو ایک بندہ اگر منڈی سے 20-25 کلو اگر آلو لے کر آیا ہے
سبزی لے کر آیا ہے تو اگر ہر ایک کو وہ جھکتا ہوا تول کر دے گا تو اس کو پوری کیسے پڑے گی؟ بھئی وہ 20 کلو لے کر آیا اور اگلوں کو 22 کلو دے گا، کیسے دے گا؟ اس کا جواب تاجر حضرات کے ذہنوں میں تو موجود ہے کہ وہ ریٹ فکس کر لے، اپنا منافع اس میں متعین کر لے، پھر جھکتا ہوا تولے گا تب بھی اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم معاملہ کرو تو آپس میں وَشْهِدُوا، اللہ نے اس آیت مداینہ میں اصول سکھایا، وَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں بیع کیا کرو، لین دین کیا کرو، تو اگر معاملہ ہو تو ایسی صورت میں تم اس کو گواہ بنا لیا کرو، 2 بندے گواہ بنا لیا کرو۔ کوئی اہم معاملہ ہے اس میں آپ گواہ بنا لیجیے۔ آج گواہ بنانے کو بھی بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ ہم کوئی غیر ہے، اپنے لوگ ہیں، کیا ہے بیچ میں اسٹامپ پیپر پر لکھو، یہ لکھو وہ لکھو، گواہ بنا، ہو گئے بس ہم آپس میں بھائی ہیں، بس ہو گئے، مسلمان بھائی ہیں، اس لیے رہتے اجنبیوں کی طرح ہے۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے 5 شعبے سکھائے ہیں قرآن کے اندر۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ اور آج عبادات میں تو بڑی توجہ، لیکن معاملات کی طرف توجہ نہ ہونا آج یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم اگر کاروبار کرتے ہیں، ہم دفتری امور میں ہیں، ہم گھریلو امور میں ہیں، یا آپس میں حقیقی بھائی لین دین کرتے ہیں، رشتہ دار لین دین کرتے ہیں، کوئی ہم سودا کرتے ہیں، کوئی گھر بیچنے کا کرتے ہیں، کوئی پیسوں کا قرض لین دین کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان معاملات کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہم کو قرض ادا کرنے کے لیے یا اللہ غیب سے نظم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ معاملات کے درست نہ ہونے کی وجہ سے جو آج دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں، بد اعتمادی آ گئی، یا اللہ سکون برباد ہو گیا، یا اللہ ہمیں تمام غلطیوں کو معاف فرما دے اور آئندہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ خصوصاً دعا فرمائی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، چند دن پہلے اسپتال سے واپس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ اور بھی جو بیمار ہیں ایک ایک کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمن ملک یا اللہ اس وقت نظر جمائے ہوئے نقصان پہنچانے کے در پہ، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان کو ہمت عطا فرما، تمام پوری قوم کو یا اللہ پوری قوم کو افواج پاکستان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سب کو یکجہتی عطا فرما دے، پوری قوم کو ایک قوم مضبوط قوم بننے کی اور ایمانی قوت کے ساتھ ایک یا اللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔